السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم انما ولي الله وصالح المؤمنین۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کتاب اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں کا 8واں چیپٹر، جو اللہ کے دوست شیطان کے دوست سے متعلق ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں کل 9 سوالات وارد کیے ہیں، اور انہی کے اس چیپٹر میں کل 3 سوالات وارد کیے ہیں، اور انہی کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ پہلا سوال اس طرح سے قائم کیے ہیں کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست کتاب و سنت پر عمل کرنے والے پرہیزگار مومن ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں، تو آپ کہیں کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے پرہیزگار مومن ہوں۔ اس کی دلیل مصنف رحمہ اللہ نے سورہ یونس آیت نمبر 62 دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سنو، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین۔ اللہ تعالی اور نیک مومنین میرے دوست ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ شیطان کے دوست کون ہیں؟ ہم نے تو جان لیا کہ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان کے دوست کون لوگ ہیں؟ شیطان کے دوست کون ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان کی دوستی سے بچائے۔ جواب، جو اللہ تعالی کی مخالفت کرتے ہیں، کتاب و سنت کو نہیں مانتے، بدعت و خرافات کے پجاری ہیں، غیر اللہ کو پکارتے اور اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں، لوہے کی چیزوں سے اپنے آپ کو مارتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، نیز مجوسی اور شیطانی اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے،
ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، جگری دوست بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو ہم نے جان لیا کہ شیطان کے دوست کون لوگ ہیں۔ اسی طرح تیسرا جو سوال مصنف رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں وارد کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، وہ ہے کیا حق و باطل کے مابین کوئی راستہ ہے جس کے لوگ طالب ہیں؟ جواب: حق و باطل کے مابین کوئی راستہ نہیں جسے لوگ اختیار کریں۔ اللہ تعالی نے حق کے علاوہ چیزوں کو باطل و گمراہی قرار دیا ہے، اس لیے حق کے علاوہ کوئی نیک راہ نہیں۔ دلیل سورہ یونس آیت نمبر 32۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا۔ تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حق اور باطل کے مابین کوئی راستہ نہیں ہے جس کے لوگ طالب ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نفع بخش علم مرحمت فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔